الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیت فرما دیجیے۔ جتنی اچھی نیت زیادہ ہوگی تو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ لہذا آپ اسلامی بھائی بنیادی نیت کر لیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے۔ جو بھی سنیں گے ادب احترام کے ساتھ سنیں گے، اس کو یاد بھی رکھیں گے اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے زیادہ نزدیک ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر بکثرت مجھ پر درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، ہم میں سے ایسا کوئی انسان ہو جو یہ خواہش رکھتا ہوگا کہ قیامت کے دن میں آخرت کے قریب نہ رہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ میں جب قیامت کا دن ہو تو نبی پاک سے زیادہ قریب رہوں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی، کتنا آسان سا کام ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے لیے آ رہے ہو، نماز پڑھ کے جا رہے ہو، کاروبار کے لیے جا رہے ہو، جاب کے لیے آفس میں بیٹھے ہوئے ہو، شاپ پہ ہو، کہیں بھی ہو، خالی ٹائم میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت قیامت میں ظاہر ہو جائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، ابھی جو مہینہ تھا وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ ہمارے درمیان تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہر انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی کوششوں سے ایسا مقام دیتا ہے، مگر واحد میرے حضور غوث پاک ہے کہ جنہیں اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہی ولی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کی شکم میں تھے، اس پیر سے لے کر جب دنیا سے وفات پائے اس آخری لمحے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری۔
جس کا مقام آج دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تو علم دین سیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یوں ماں کے پیٹ سے ہی اتنا کچھ علم دے دیا تھا جو دنیا کے اندر کافی تھا، مگر پھر بھی اللہ والوں نے ہمیں یہ سبق دینے کے لیے، ہمیں ایک سمجھ دینے کے لیے عبادت کے ساتھ علم دین سیکھ کر ہمیں یہ سبق دیا کہ تم بھی علم دین حاصل کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین آخر کتنا ضروری ہے ایک واقعے سے عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ نبی پاک مسکرا رہے تھے کہ اچانک پھر چہرے پر اداسی چھا گئی، آپ نے مسکرانا بند کر دیا تو وہ صحابی رسول کی نگاہ نبی پاک پر پڑی تو پوچھا، یا رسول اللہ، ابھی آپ بہت خوش نظر آ رہے تھے، آپ ابھی مسکرا رہے تھے، لیکن ابھی چہرے پر غم کے آثار ہیں، یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیارے صحابہ، ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں تمہاری زندگی کو، اب تم اس دنیا سے انتقال کر جاؤ گے، اب تمہیں کچھ گھنٹوں کے بعد موت آئے گی، تمہیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب یہ بات اللہ کے پیارے صحابہ نے سنا تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، جانا تو یقیناً ہر ایک کو ہے، کوئی پہلے جائے گا کوئی بعد میں جائے گا، لیکن دنیا سے ہر ایک انسان کو جانا ہے، مگر یا رسول اللہ میرے پاس وقت کم ہے، ٹائم کم ہے، آج اس کم وقت میں کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو میرے لیے بہت زیادہ معتبر ہو، میرے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہو، میرے لیے گناہ بخشوانے اور اپنے درجات کو بڑھوانے کے لیے بہترین ذریعہ ہو۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پیارے صحابی، علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ، علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ۔ حالانکہ وہ صحابی علم میں ایسے ماہر تھے کہ آپ اسلامی کوئی بھی سوالات کر لیجیے، کسی بھی مسئلے پر بات کر لیجیے، آپ قرآن و حدیث کے مطابق مطمئن جواب دے سکتے تھے، اتنا علم تھا۔ مگر پھر بھی میرے مصطفیٰ کریم نے آخری لمحے موت کے وقت کیا فرمایا؟ علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ۔ پتا چلا علم دین سیکھنا ایک ایسا اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی برکت سے بہت بڑا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو صحابی رسول کی بات ہے۔ اگر کوئی عام مسلمان بھی وہ قرآن حدیث کا علم سیکھنا چاہتا ہو اور وہ ارادہ کر لیا ہو تو اس کے بارے میں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی دین کا تعلیم، دین کو سیکھنے والا صرف کسی قبرستان کے راستے سے گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس راستے سے گزرنے کی برکت سے 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ صرف گزرنا کرنا کچھ نہیں ہے، بس راستے میں سڑک ہے، روڈ ہے، یہ چلا اور چل کر اس راستے کو پار کر لیا، مگر چونکہ یہ دین کا تعلیم تھا، دین کا سیکھنے والا تھا، تو اللہ نے یہ مقام اس کے لیے رکھا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی،
اس لیے اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے۔ آج علم دین نہیں ہونے کی وجہ سے معاشرے میں نئے نئے گناہ جنم لے رہے ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اسٹوڈنٹ تھا، مسلمان تھا، زیادہ عمر نہیں تھی، وہ اسکول پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اسکول کے سارے ہی اسٹوڈنٹ کلاس میٹ اس کے نان مسلم تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ عقیدے کا مسلمان صرف یہی ایک لڑکا تھا، تنہا مسلمان۔ اس کلاس کے اندر وہ دنیا کا علم سیکھنے کے لیے، دنیاوی ایجوکیشن پانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن سارے ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ اس کو گھیر کر ایک سوال کیا کہ اے مسلمان، ذرا یہ بتا کہ تم مسلمان کیوں ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوال میں اپنے سے پوچھتا ہوں اور آپ بھی خود اپنے آپ سے کیجیے۔ اس کے کلاس کے سارے ہی اسٹوڈنٹ نے اسے سوال کیا کہ اے انسان، اے مسلمان، بتا تم مسلمان کیوں ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو دنیا کا ایجوکیشن حاصل کرنے والا تھا، وہ اے فور ایپل بولنے والا تھا، بی فور بال جانتا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ الف پر اللہ بھی ہوتا ہے؟ اس کو جواب نہیں معلوم تھا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نے اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹ کو تسلی دی اور کہا کہ میں کل اس کا جواب بتاؤں گا، میں آج اس کا جواب معلوم کروں گا، اور جب کل میں کلاس میں آؤں گا تو تمہیں بتا دوں گا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کلاس کی چھٹی ہوئی، وہ بھاگتا بھاگتا ہوا گھر آیا اور دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا، کہا امی جان ذرا سنیے تو صحیح۔ ماں نے جب بیٹے کو بھاگ کر آتا دیکھا تو پوچھا بیٹا خیریت تو ہے؟ بیٹا کیا ہوا، کیا چاہیے، کیا تکلیف، کیا پرابلم ہے؟ بیٹے نے کہا ماں کوئی بات نہیں ہے، بس اتنا بتائیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ماں اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی بیٹا میں مسلمان ضرور ہوں، لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ میں مسلمان کیوں ہوں۔ ہاں بیٹا جا اور اپنے باپ سے پوچھ لینا، وہ تمہیں ضرور بتائیں گے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے اور مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ مسلمان بچہ، وہ مسلمان انسان، وہ مسلمان اسٹوڈنٹ بھاگتا بھاگتا اپنے باپ کے پاس گیا، پوچھنے لگا بابا ذرا یہ تو بتائیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باپ بھی سر جھکا لیا اور کہا بیٹا افسوس، میں مسلمان گھر میں تو ضرور پیدا ہوا، میری عمریں اتنی ضرور ہو گئی، میری شادی بھی ہو گئی، میں بچے والا بھی ہو گیا، مگر بیٹا افسوس ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں اور مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج معاشرہ ہمارا بالکل اسی طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب صبح ہوئی، وہ انسان، وہ مسلمان جب اپنی اسکول پہنچا اور کلاس کے گیٹ پر جیسے ہی انٹری ڈالا، سارے ہی اسٹوڈنٹ نے اس کو گھیر لیا اور پوچھنا شروع کیا کہ بتا کیا جواب لایا ہے، بتا تو صحیح کہ آخر مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جواب تو اس کے پاس تھا نہیں، اس نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا اور اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا اور کہا کہ اے دوستو، اے میرے کلاس میں لوگوں، سنو، مجھے بھی نہیں پتا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ یہی بات میں نے اپنی ماں سے بھی پوچھا، یہی سوال میں نے اپنے باپ سے بھی کیا، میں میرے گھر کی کسی بھی افراد
بعض کو یہ نہیں پتا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ بات اس کے کلاس والوں نے سنا، جب یہ بات نان مسلم لوگوں نے سنا کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کی بنیادی چیزیں کیا ہے، تو پھر تانا دینے لگے، بہت سوچنے لگے اور لازمی اسے ورگلانے لگے، بھڑکانے لگے، اسے بھٹکانے لگے اور کہا کہ ذرا سوچ تو صحیح کہ نہ تجھے پتا ہے، نہ تجھے تیری ماں کو پتا ہے، نہ یہ بات تیرے باپ کو پتا ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو پھر مسلمان بن کر، مسلمان رہ کر، مسلمانوں والا عقیدہ اپنا کر تجھے فائدہ کیا ہے۔ چھوڑ دے ایسے مذہب کو جس مذہب کا تجھے ایمان کے بارے میں پتا نہ ہو، جس مذہب کا تجھے علم ہی نہ ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، پھر کیا تھا؟ دوستوں نے بھٹکایا، شیطانوں نے اپنا جوڑ لگایا اور پھر وہ مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھا اور اپنے ایمان کو برباد کر لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، ذرا سوچئے کہ قصور کس کا ہے، بچے کا ہے یا پھر ماں باپ کا ہے؟ آج نہ ماں باپ تیار ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، نہ ماں باپ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات سے آراستہ کرے، وہ اپنے بچوں کو قرآن حدیث کا علم دے۔ آج اگر سمجھایا بھی جائے تو بے باکیاں سامنے ظاہر ہوتی ہے اور ماں باپ کہتے مولانا کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو، کیوں پیچھے کھڑے ہیں بچے کو، بچوں کا بچپنا ہے، یہی تو عمر ہوتا ہے کھیل کود کا، ابھی بچے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے 7-8 سال کے ہوں گے، 10-12 سال کے ہوں گے، اس کے پاس خود ہی دماغ آ جائے گا، اس کے پاس خود ہی سمجھ آئے گی، یہ خود ہی اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی کم علمی کا یہ جو ہے وبال ہے کہ آپ کی زبان سے اس طرح کی باتیں نکل رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بچہ 10-12 سال کی عمر میں سمجھدار نہیں ہوتا، بلکہ بچہ ماں کے پیٹ میں آتی سمجھدار ہو جاتا ہے۔ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تبھی سے وہ ماں باپ کے عادات کو، ماں باپ کے کاموں کو، ماں باپ کے کیے ہوئے کرتوت کو وہ نوٹ کرتا ہے اور ماں کے پیٹ میں رہ کر ہی وہ سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کا مہینہ تھا، آئیے سنتے ہیں غوث پاک کے بارے میں۔ میرے غوث پاک کی عمریں بظاہر کچھ بڑی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو مکتب قرآن کریم سیکھنے کے لیے بھیجا۔ جب آپ مدرسے میں گئے اور استاد محترم نے کہا کہ بیٹا سناؤ، آپ سبق سناؤ، تو میرے غوث پاک کا بچپنا ہے، میرے غوث پاک شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا الحمد کا سورۃ میرے فاتحہ سنایا، پھر پہلا پارہ شروع کیا، الف لام میم ختم کر لیا، دوسرا پارہ شروع کیا، سب کو ختم کر لیا، تیسرا پارہ شروع کیا، تلک الرسول ختم کر لیا، چوتھا پارہ شروع کیا، لن تنالوا البر کو ختم کر لیا، حتیٰ کہ 1 سے لے کر 18 پارہ آپ نے ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں آپ نے اپنے استاد محترم کو سنا دیا۔ جب آپ 18 پارہ سنانے کے بعد خاموش ہو گئے تو آپ کے استاد محترم نے کہا، استاد صاحب نے کہا بیٹے جس مدرسے میں آپ نے 18 پارہ حفظ کیا ہے، جس مدرسے میں آپ نے 18 پارہ یاد کیا ہے، باقی کے 12 پارے بھی اسی مدرسے میں یاد کر لینا تھا، آپ پھر یہاں کیوں آئے کرنے کے لیے؟ میرے غوث پاک کا بچپن ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ استاد محترم اور میرے استاد صاحب سنیے، آج سے پہلے میں کسی بھی مدرسے میں نہیں گیا ہوں،
جب یہ بات آپ کے استاد نے سنی تو کہا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مدرسے بھی نہیں گئے اور آپ کو 18-12 یاد ہو گیا ہے؟ میرے پاس ایک بات کہتے ہیں کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تبھی میری ماں نے مجھے 18 پارے یاد کرا دیے. جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تبھی میری ماں نے مجھے 18 پارے یاد کرا دیے. استاد کو ڈاؤٹ لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں چھوٹے سے بچے کو ماں 18 پارے کا حافظ قرآن بنا دے. آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا گیا. استاد محترم نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے؟ آپ کی والدہ کہتی ہے ہاں یہ بچہ بالکل سچ کہہ رہا ہے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں استاد محترم بات یہ ہے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں جب کھانا بناتی تو بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. جب یہ آٹا گوندتی تو قرآن کی تلاوت کرتی. جب گھر میں جھاڑو لگاتی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. جب کوئی یہ کام کرتی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. میری ماں 18 بار پڑھا کرتی تھی. میں اسی کو سن کر پیٹ میں یاد کر لیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہاں ہے آپ کا ذہن؟ حضور پاک فرما رہے ذہن دے رہے ہیں کہ لوگوں بچہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بچہ جب 7-8 سال کا ہوگا 10-12 سال کا ہوگا تو وہ خود ہی سمجھدار ہو جائے گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، بچہ ایک پودے کی مانند ہوتا ہے. پودا آپ جانتے ہیں نا، چھوٹا ٹری درخت جب چھوٹا ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے، پکڑنے میں بھی سنبھلنا پڑتا ہے اس کو، کہیں ٹوٹ نہ جائے، اس کی شاخیں اس کی ٹہنیاں کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے. بہت نازک ہوتا ہے پودا. اس پودے کو ہم زمین میں لگاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کو ٹائم ٹو ٹائم پانی دینا پڑتا ہے. پھر وہ جب بڑا ہوتا رہتا ہے، تھوڑا بڑھتا ہے، اس کی ہائٹ بڑی ہوتی ہے تو اس کی شاخیں برانچیں اس کی ٹہنیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. کوئی ٹہنیاں ادھر جھکتی ہے کوئی ادھر جھکتی ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایسا جھکے. ہم ایک ڈیزائن دینا چاہتے، اس کو ایک شیپ دینا چاہتے، تو پھر ہم اس کو کٹ کر ڈالتے ہیں. یا پھر ہم اگر وہ آگے ٹیڑھا ترچھا جا رہا ہو تو کچھ لکڑیاں لگا کر کچھ سپورٹ دے کر اس کو کھڑا کرتے تاکہ جب بڑا ہو تو اس انداز میں ہو جس انداز میں ہم چاہتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اور آپ کے جو بچے ہیں نا وہ بھی اسی پودے کی مانند ہیں. اگر آپ نے بچپن ہی میں اس کو سنبھال لیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سکھا دی تو یقیناً آپ کی بھی اور بچے کی بھی زندگی کامیاب ہو گئی. اور اگر آپ نے لاپرواہی کی اور آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ جب بچہ بڑا ہوتا جائے گا، انٹیلیجنٹ ہوتا جائے گا، دماغ آتا جائے گا، یہ ہوشیار ہوتا جائے گا، اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھتا جائے گا، جب یہ آپ کی سوچیں بڑھتی چلے جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ درخت چھوٹا ہے تو آپ اس کو کسی بھی طریقے کا شیپ دے سکتے ہیں، ڈیزائن دے سکتے ہیں، لیکن یہ جب بڑھتا بڑا ہو جائے گا اور بہت زیادہ ٹائٹ اور سخت ہو جائے گا اور آپ چاہیں گے کہ اس کی ٹہنیاں ادھر کیوں جا رہی ہے، ادھر نہیں ادھر جانی چاہیے، اس کو آپ موڑنا چاہیں گے تو وہ نہیں مڑے گا، یا اگر زبردستی کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. ویسے ہی آج کے بچے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو چاہا میرا بچہ حافظ قرآن بنے، بچپن میں چاہا تو ضرور بنے گا. اگر آپ کی خواہش سے میرا بچہ عالم دین بنے، اگر آپ بچپن میں اس پر نظر رکھتے تو ضرور بنے گا. اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو وہ نہ جانے گناہ گاروں کا فالوور ہو جائے گا، ہیرو ہیروئن کو فالو کرنے والا بن جائے گا. پھر اس کے بعد آپ چاہیں گے میرا بچہ نافرمان کیوں ہو رہا ہے، اس کو فرمانبرداری کی طرف لانا ہے، اس کو تابعداری کی طرف لانا ہے. تو جیسے ایک درخت بڑا ہونے کے بعد وہ اپنے قابو میں نہیں آ سکتا، اس کو زبردستی کرتے ہیں
تو وہ ٹوٹ جائے گا، وہ بکھر جائے گا۔ ویسے ہی ہمارے بچے ہیں، جب یہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں تو پھر یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ بابا تجھے کیا پتا ہے، یہ ماڈرن زمانہ ہے، یہ غلط زمانہ ہے، تجھے نہیں پتا، تیرا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اور ہر درجے کا اگر بگاڑ آ جائے تو یہی بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہی بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اور حتیٰ کہ گھروں سے ہی نکال دیتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک درس دے رہے، سبق دے رہے ہیں کہ علم دین سیکھو۔ آپ نے ابتدائی علم تو آس پاس میں ہی رہ کر سیکھ لیا، لیکن آپ کے اندر علم دین سیکھنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا امی جان اجازت دیجیے تو میں شہر بغداد جا کر دوسری جگہ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ مائیں بھی کیسی تھی، آج کل کی طرح نہیں کہ اگر دین کی دعوت دی جائے میرے بچے کا اسکول بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، نہیں میرا بچہ نہیں جا سکتا، دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمیں نیوز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمیں واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، چیٹنگ کے لیے ٹائم ہے، دوسرے کاموں کے لیے ٹائم ہے، چائے کے شاپ پر گھنٹوں گھنٹے باتیں کر کے اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، مگر نہ ہمیں نہ ہمارے اولادوں کو دین کی طرف بڑھنے کا ٹائم ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی طرح مائیں نہیں ہوتی تھی، دین کی بات ہو رہا بس آگے بڑھ لبیک لے جائے، راہ خدا میں ہم اپنے بچے کو قربان کرتے ہیں۔ میرے غوث پاک نے امی جان سے اجازت طلب کی، امی نے کہا کہ بیٹا اجازت ہے جائیے، لیکن ہاں رکیے، آپ کی وراثت میں کچھ حصے ہیں، 40 دینار ہے، 40 اشرفیوں کے سکے ہیں، اسے بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں، اور ہاں بیٹا آئیں ایک بار گلے لگ جائے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ علم دین سیکھنے کے لیے جائیں گے، اللہ نے آپ کا مقام کچھ اور رکھا ہے، آپ سے ملاقات دوبارہ نہیں ہوگی، بیٹے سینے سے لگ جاؤ۔ میرے غوث پاک کی والدہ نے 40 اشرفیوں کے سکے آج کے صدری میں جو علماء کو دیکھتے اوپر جو کپڑے پہنتے کوٹ، اس کوٹ کے اندر رکھ کر سل دیا، اور ماں اپنے بیٹے کو گلے سے لگائی اور کہا وہ بیٹا عبد القادر ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں تو دینا۔ حضور غوث پاک نے اپنا ہاتھ اپنی والدہ کے ہاتھ میں دیا، ماں نے کہا بیٹا اب ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرو کہ کبھی تم زندگی میں جھوٹ نہ بولنا۔ میرے غوث پاک کا بچپن ہے یہ بھی، میرے غوث پاک کہہ رہے امی جان میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرتا ہوں، جان تو چلی جائے گی مگر عبد القادر کے زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں سے وعدہ کیا اور علم دین سیکھنے کے لیے قافلے کے پیچھے سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن 40 ڈاکوؤں کا ایک قافلہ علم دین اور سفر کرنے والے قافلے پر حملہ آور ہوا، اور ڈاکوؤں نے ہر ایک کو لوٹ مار کر سارے ساز و سامان ہڑپ لیے۔ آخر میں حضور غوث پاک کے پاس بھی ڈاکوؤں کا کچھ نمائندہ آیا اور کہا کہ اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور غوث پاک نے کہا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کو لگا چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس اتنی قیمتی رقم کہاں سے آ سکتی ہے، مذاق کر رہا ہوگا۔ وہ ڈاکو چلا گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اس نے بھی پوچھا ہے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ میرے غوث پاک نے کہا ہاں ہے، 40 اشرفیوں کے سکے ہیں۔ کہا ہے دیکھو یہ صدری میں رکھے ہیں، سلے ہوئے تھے، دکھ تو نہیں رہتے۔ ڈاکوؤں کو لگا کہ یہ مذاق کر رہا بچہ، جھوٹ بول رہا ہے۔ ڈاکوؤں کے سارے نمائندے چلے گئے۔ جب سارا ساز و سامان اپنے سردار کے پاس جمع کیا تو سردار نے پوچھا کہ بتاؤ کوئی رہ تو نہیں گیا ہے؟ کہا کہ ہم نے ہر ایک کو لوٹ مار کر لیا ہے مگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو رہ گیا ہے۔ کہا کہ پھر تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے تو وہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اور وہ کہتا ہے میرے پاس موجود ہے۔ ہمیں لگا مذاق کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اتنے چھوٹے بچے کے پاس اتنی بھاری رقم کیسے آ سکتی ہے، وہ کہاں سے لائے گا اتنی زیادہ رقم؟ اس لیے ہمیں جھوٹ لگا، ہم نے چھوڑ دیا۔
سردار نے کہا کہ بیوقوفو اسے لے کر آؤ میرے پاس۔ ڈاکو واپس چلے، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو سردار کے پاس حاضر کیا، کہا بیٹے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 اشرفیوں کے سکے ہیں۔ کہا ہے یہ صدری میں ہے، میری ماں نے رکھ کر سل دیا ہے۔ سردار نے کہا اس کے صدری میں تلاشی لو۔ صدری کو جب اس کی سلائی کو توڑا گیا اور جب اس صدری کو کوٹ کو الٹا کیا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں تاریخ اسلام میں ہے کہ 40 اشرفیاں زمین پر گری۔ اس ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹے تو نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ میرے نمائندے، یہ میرے نوکر چاکر، یہ میرے غلام تیرے آنکھوں کے سامنے قافلے پر حملہ کیا اور ہر ایک کے مال و زر کو لوٹا اور وہ پھر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر تو چاہتا تو یہ 40 اشرفیاں بچا سکتا تھا، تو جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن بار بار تو یہ کیوں بتا رہا تھا، تو یہ سچ کیوں کہہ رہا تھا کہ تیرے پاس یہ اشرفیاں موجود ہے؟ میرے غوث پاک فرماتے کہ وہ سردار میں نے گھر سے چلتے وقت اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، عبد القادر کی جان تو چلی جائے گی مگر زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ میں نے اپنے ماں سے وعدہ کیا تھا اگر میں جھوٹ بول دیتا تو قیامت کے دن میں اپنی ماں سے سامنا کیسے کرتا؟ جب یہ بات ڈاکو کے سردار نے سنا چیخے مار کر رونے لگا اور کہنے لگا بیٹا تو نے تو اپنے ماں سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھا لیا، لیکن ہم نے تو رب سے نہ جانے کتنے وعدے کیے ہیں اور مدتوں ہو گئے ہم رب کے وعدے کو توڑتے چلے آ رہے ہیں۔ بیٹا آج ہمیں ریلائز ہو گیا ہے، بیٹا آج ہمیں احساس ہو گیا ہے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر شامل کر لیجئے اور ہمیں بھی اپنے گناہوں میں شامل کر لیجئے۔ میرے پیاری اسلامی بھائیوں، سچ کی برکت سے وہ ڈاکو کا سردار سمیت تمام 40 ڈاکو حضور غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کر کے آپ کے مرید ہو گئے اور اللہ نے پھر مقام بھی عطا کیا کہ سب کے سب ولی بھی بن گئے۔ سچ کی برکتیں ہیں، سچائی پر چلنے کا یہ مقام ہے۔ کیا ملتا ہے جھوٹ بول کر؟ کیا ملتا ہے؟ من مانی من چاہی زندگی حاصل کر کے آ کر ہم کیا کر لیں گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بارہا میں ایک ہی بات بولتا ہوں، ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہے، ہم زیادہ لمبا نہیں سوچ سکتے، ہمارا دماغ اتنا بھی بڑا نہیں ہے جو ہم اپنے لیے صحیح فیصلہ کر سکتے۔ کتنا اچھا فیصلہ سوچ لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کیا سوچ سکتے اپنے بارے میں میرے پیارے اسلامی بھائی؟ لیکن اگر رب ہمارے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے تو ذرا سوچئے کہ وہ کتنا اچھا سوچتا ہوگا۔ تو رب کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کا برا سوچے، رب ہمیشہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، رب کی بھلائی پانی ہے تو رب کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزار لیجیے۔ یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی مل جائے گا اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ نام صرف غوث پاک کا لے لینے سے اور آپ کی صرف فاتحہ خوانی کر لینے سے اور آپ کے نام پر دیگے پکا کر کھلا دینے سے حق ادا نہیں ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ حضور غوث پاک نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے وہ طریقے پر چلنے سے غوث پاک خوش ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک راتوں رات اتنی عبادت کرتے تھے کہ اگر میں سمجھانے کے لیے کہوں تو اپنی سال بھر کی عبادت اور ان کی رات کی عبادت، اس قدر عبادت کیا کرتے تھے۔ نماز کا شوق ایسا ہوتا کہ جب بھی وضو ٹوٹتا اور نیا وضو کرتے فوراً 2 رکعت نفل نماز پڑھتے۔ یہ صرف وضو کرنے پر پابندی تھی، تو اس کے علاوہ آپ کتنا عبادت اور ریاضت کرتے ہوں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخری یہی سبق دوں گا کہ آپ اپنی زندگی چھوڑ کر نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیجیے۔
انشاءاللہ دین دنیا دونوں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے سننے سمجھنے کی توفیق